بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام فروخ ہے اور یہ مہران ہے, اور آج بیلنسنگ دا اسکیل کی 4th ویڈیو ہے. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بیسکلی گیپ انالیسس ہے کہ کیسے ہماری یوتھ, جس کو ہم اپنا مستقبل کہتے ہیں, وہ قرآن سے دور ہوگی, جس کو ہم اپنا ضابطہ حیات کہتے ہیں. ایسے کون سے کوشچنس ان کے تھے یا ہیں جن کا آنسر ان کو قرآن کے تھرو نہیں ملا, یا ایسی کون سی ایکسپلینیشن ہے جو ان کو نہیں دی گئی. تو اس کا رزلٹ یہ بنا کہ قرآن جو ہے وہ ہماری الماریوں کا سب سے اونچی جو ایک ہے کمپارٹمنٹ, اس کی زینت بن کے رہ گیا. تو اس کو باقاعدہ سٹارٹ کرنا میں ایک کوشچن سے ضروری سمجھوں گا کہ مہران صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ یار یہ جو بک ہے, اب مجھے پتہ ہے کہ جے کے رولنگ نے ہیری پاٹر لکھی ہے تو اس کا جانرا کیا ہے, فکشن ہے, ٹھیک ہے. اگر پڑھتا ہوں اینجلز اینڈ ڈیمنز پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے وہ کیا ہے. تو مجھے بتاؤ قرآن کا جانرا کیا ہے, اس میں کیا بات کی گئی ہے. ایگزیکٹلی یہ کویشچن ہمارے ہر کسی کے مائنڈ میں آنا چاہیے. بیسک کویشچن ہے کہ قرآن بیسکلی واٹ ڈز دا قرآن ٹیلز اس, اس کی کیا وہ ہے. تو دیکھیے قرآن از بیسکلی اے کوڈ آف کنڈکٹ, ضابطہ حیات ہے. قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کا یوزر مینول ہے. کوڈ آف کنڈکٹ سے کیا مراد ہے, کوئی بھی کام کرنے کا آپ سیٹ رولز, سیٹ پیٹرنس, پالیسیز, پروسیجرز بناتے ہیں, لیجسلیشنز ڈرا کرتے ہیں, وہ اس منزل تک میں نے جانا ہے اور اس راستے سے جانا ہے. دس از بیسکلی اے کوڈ آف کنڈکٹ. تو مسلمانوں کا کوڈ آف کنڈکٹ قرآن ہے. اس کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے ہم لیتے ہیں. اف یو ہیو بین ایشوڈ پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ, تو یو آر ابائڈ بائی دا لا آف پاکستان. آپ نے وہ لا فالو کرنا ہے, آئدر یو لائک اٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے, اشارہ توڑیں گے تو چلان ہوگا بھائی, چوری کریں گے تو 2 مہینے کی سال کی قید ہوگی. یو ہیو ٹو فالو اٹ, یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دا لا. تو اسی طرح قرآن کی جو آپ کو انسٹرکشنز ہیں, قرآن کی جو احکامات ہیں, وہ ہمیں فالو کرنا ہر طریقے سے. اٹ از ناٹ جسٹ لائک نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. آل دی جو ہماری زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہیں, ضابطہ حیات, دا ہول پروسیجر آف لائف گزارنے کا, وہ قرآن کے تھرو لینا بیسکلی ہے کوڈ آف کنڈکٹ قرآن کا. اچھا, مجھے یہ جو آپ نے بیچ میں ایک ورڈ یوز کیا یوزر مینول, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مسلمان پیدا ہوا ہوں تو جس طرح ہر چیز کے ساتھ ایک یوزر مینول آتا ہے, اسی طرح میرے ساتھ بھی ایک قرآن میرا یوزر مینول کے طور پہ آیا ہے. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیں یوزر مینول کیا ہوتا ہے. یوزر مینول اس کو ایگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں کہ اگر ایلون مسک ایک ٹیسلا کی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کی گاڑی بناتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو لانچ کرتا ہے, اور پہلا ویریئنٹ فاروق صاحب کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے. اب فاروق صاحب کو کوئی نہیں پتا یہ کیا ہے, دروازہ کیسے کھلے گا, جا کے بیٹھتے ہیں, اسٹیئرنگ ہی نہیں ہے اس کے اندر, پاور بٹن کا ہی نہیں پتا, کیسے آپریٹ کریں گے, ہاؤ آر یو گونا آپریٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو آبویسلی ایک کتاب کے تھرو, ایک یوزر مینول کے تھرو جب آپ اس تک جائیں گے, یو نو ایوری تھنگ یار, کہ اس جگہ پہ اس کا پاور بٹن ہے, اس جگہ پہ اس کا اسٹیئرنگ ہے, دس از ہاؤ آئی گونا کنٹرول اٹ. تو پھر آپ اس کو بہتر طریقے سے آبویسلی چلا سکیں گے یا اس کو آپریٹ کر سکیں گے. تو دس از کالڈ, قرآن بھی جو ہے وہ ہمارا یوزر مینول ہے جس کے تھرو ہم نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. تو دس از ہاؤ آئی ڈو اٹ. اچھا, اب مجھے نا یہاں ایک چھوٹا سا کویشچن میرے مائنڈ میں ریز ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن یہ کتاب ہے, دس از اے بک آف گاڈ, ٹھیک ہے, دس از اے ورڈ آف گاڈ, اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے میرے لیے لینگویج بیریئرز ہیں, ہمارے پاس لمیٹیشنز ہیں, اڑ نہیں سکتے بھائی, اور کچھ کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب فارم میں ہی کیوں اس بک کو ہمارے تک پہنچایا. اور کچھ اٹ کوڈ بی ویڈیوز, اٹ کوڈ بی سومیرین ٹیبلٹس, اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں بکش فارم میں ہی قرآن ہمارے تک پہنچا. یہ ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں اس بارے میں جو سوچتا ہوں, دیکھو قرآن جو ہے نا وہ کتاب کی فارم میں نہیں اترا تھا, یہ وحی کی فارم میں اترا تھا. نبی پاک پہ وحی آتی تھی, ان کو الہام جو بھی آپ کہہ لو, ان کے دل میں اللہ پاک نے جو پیغام پہنچانا ہوتا تھا پہنچ جاتا تھا. وہ کیا کرتے تھے, وہ اس کو ایگزیکٹلی لکھوا لیتے تھے تاکہ جو پیغام اللہ کے تھرو ان کو پہنچائے وہ منوان اسی طرح لکھا جائے. لیکن اب دیکھیں, اگر آپ جو کہہ رہے ہو سمیرین ٹیبلٹس کے تھرو یا ویڈیوز یا واٹ ایور, جب اس کو آگے ڈلیور کیا جاتا تو آپ کا نہیں خیال کہ اس میں امیزش ہوتی. اب جس طرح حدیثیں ہم پڑھتے ہیں, ایک حدیث کے 10 ترک ہوتے ہیں, تو کیا ان 10 ترکوں میں ایک ہی بات لکھی ہوتی ہے؟ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور لیکن نبی پاک نے تو اس مجلس میں وہ ایک ہی بات کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی بندہ میسج آگے ڈلیور کرتا ہے نا, سنا ہوا یا دیکھا ہوا یا کسی طرح سے بھی, یا اس کو وہ اپنے طریقے سے ڈلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے.
تو اب آپ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ 1400 سال تک اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا تو آج قرآن ہمارے پاس اس فارم میں ہوتا؟ آج ہم قرآن کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نبی پاک پہ یہ نازل ہوا تھا ویسے ہی ہمارے تک پہنچا. تو اس کی پرزرویشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی تھا کہ یہ بک کی فارم میں ہی ہوتا. ایگزیکٹلی. اور وہ ویڈیو بھی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. ہاں, اس ویڈیو میں دیکھو کیا ہوتا ہے, 30 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک کسی کو کہتے ہیں جی کہ آپ ایسا کرو کہ یہ والا کوئی بھی اشارے سے کوئی میسج بتاتا ہے کہ یار ابھی آگے ڈلیور کرو, وہ اس کو آگے ڈلیور کرتا ہے, اس میں اپنی کوئی چیز ایڈ کرتا ہے, کچھ لیس کرتا ہے, وہ آگے ڈلیور ہوتے ہوتے 30ویں بندے تک پہنچتا ہے, وہ میسج بالکل چینج ہوا ہوتا ہے. تو یہی ہونا تھا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ بکش فارم میں. ایگزیکٹلی. اوکے, اب مجھے نا ایک چیز پہ تھوڑا سا مجھے ایک کویشچن ریز ہوتا ہے میرے مائنڈ میں کہ آئی کنسیڈر دس بک اے ویری امپورٹنٹ بک آف مسلم امہ پوری. ٹھیک ہے, تو اگر ہم قرآن کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں, ایک اس موڈ آف کمیونیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. موڈ آف کمیونیکیشن بلیک اینڈ وائٹ فارم میں ہے نا قرآن ہمارے پاس, یا کوئی بھی بک آتی ہے, تو ہماری جنریشن میں اس موڈ آف کمیونیکیشن کی امپورٹنس اتنی ڈی ویلیو کیوں کرتی ہے؟ اتنی ان امپورٹنٹ سی چیز کیوں ہے بک؟ لاسٹ ٹائم کب آپ نے اور میں نے کوئی بک پڑھی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں جو بتا رہے ہیں, جو ہمیں پریچ کر رہے ہیں, وہ ایک بک فارم میں ہے. تو قرآن جو چلو تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ کر دیں, سائڈ پہ رکھ لیں. ہمیں جو بکس پڑھنی ہے وہ ہماری کورس بک ہو تو ہم پوری 400 صفحے کی بک پڑھ لیں گے, بیکاز اٹ ہیز اے پرپز الائنڈ. ہمیں وہ پرپز پتہ ہوتا ہے, نہیں پاس ہونا ہے. قرآن کے لیے کوئی پرپز نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ موڈ آف کمیونیکیشن کو کیوں ہم نے اتنا ڈی ویلیو کر دیا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ یار یہ نا لمحہ فکری ہے. اس کی ون ورڈ ایکسپلینیشن جو ہے دیٹ از شارٹ کٹ. دیکھو ابھی کافی بنانی ہوگی, کیا کرو گے؟ obviously ٹیوٹوریلز دیکھ لیں گے, نہیں آتی تو یہ کیمرہ سامنے لگا نا, اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ اس کے ساتھ جو انسٹرکشن مینول آیا تھا وہ پڑھا تھا یا ویڈیو دیکھی تھی؟ ٹیوٹوریلز دیکھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بس ایک اوور نائٹ ایکسپرٹ بننا ہے ہر چیز کا. ٹھیک ہے, اب ہم نے ایک بک ہے نا, بک کو بجائے اس کے کہ میں پورا ریڈ کروں, یار میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, ٹیوٹوریل دیکھ لیتا ہوں, یا جس نے پڑھی ہوئی ہے اس سے پوچھ لیتا ہوں, اور میں نے اس سے سارا سن لیا اور میرے نزدیک وہی سب کچھ. یس, یہی ہم نے اپنے اس قرآن کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے چاہے قرآن کے بارے میں کسی صورت کے بارے میں کرنا ہے, اس کا ٹیوٹوریل دیکھ لو, یہ قاری صاحب سے پوچھ لو. بس وہ قاری صاحب سے پوچھ کے میں ایکسپرٹ بن گیا, وہ ویڈیو دیکھ کے میں قرآن کا ایکسپرٹ بن گیا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پر جب قرآن پہنچا تو وہ قاری ورژن آف قرآن. یس, اٹ از ناٹ دا خدائی ورژن آف قرآن, اٹ از دا قاری ورژن آف قرآن. وجہ اس کی قاری صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں, اس میں آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو شارٹ کٹ چاہیے تھا. آپ نے بس اوور نائٹ بھائی پتہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ یا وائی, کہ آپ ہمارے میں یہ چیز ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یار بس جو بھی میں بات کروں نا وہ فائنل ورڈ ہو. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا, اب نا ایک کویشچن جو ہے وہ میرے مائنڈ میں پاپ اپ کرتا ہے کہ دیکھیں مسلمان جو ہے نا وہ صرف عربز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پورے پلانٹ ارتھ پہ مسلمان, اسکینڈینیویا سے لے کے پاکستان ادھر ادھر سب مسلمان پھیلے ہوئے ہیں. تو وائی عربک لینگویج ہی چوز کی گئی, عربز ہی چوز کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کرنے کے لیے کیوں عربک لینگویج چوز کرتا ہے؟ ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بینگ اے پاکستانی, عربک ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے, تو ہم کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اس ایسنس کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں بات کو؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ یار دیکھو, سب سے پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قرآن ریویل ہوا تھا یہ عربز میں ہی ہوا تھا, تو ڈیفینیٹلی عرب کی لینگویج میں ہونا تھا. ٹھیک ہے, عربک جو ہے اس کو چوز کرنے کے لیے بہت ایک زبردست لاجک ہے. دیکھو کوئی بھی لینگویج جو ہے نا وہ ایک ٹرانزیشن کے فیز سے گزرتی ہے, وہ فرام کمپلیکسٹی ٹو ایز کی ایک ٹرانزیشن گزارتی ہے. اس کی اگزامپل لے لو, 1950 کا کوئی افسانہ اٹھا کے پڑھو نا اردو کا, اردو تو نیٹو لینگویج ہے نا, سمجھ آئے گا؟ نہیں, اقبال آج تک نہیں سمجھ آئے. ٹھیک ہے, سیم از دا کیس ود شیکسپیئر. بھائی شیکسپیئر کی وہ کیا بھی نہیں سمجھ آئے گی آپ کو, کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ یار کیوں مشہور ہے, بھائی مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس میں ایسا کیا ہے, سمجھ جو نہیں آئے گی, گرامر ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. لیکن جو قرآن ہے اس کی جو عربک ہے اس کو فصحی عربک بولتے ہیں. اب فصحی عربک کی جتنی بھی گرامر ہے وہ ساری قرآن سے ڈرائیو کی جاتی ہے. اب اس کی دیکھیں, قرآن بینگ دا ہائیسٹ بک آف گرامر فار فصحی عربک, اب ہمیں اس پہ تو ایمان ہے کہ قرآن چینج نہیں ہوا, تو اگر قرآن چینج نہیں ہوا تو اس کی گرامر بھی چینج نہیں ہوئی. تو دیٹ مینس کہ 1400 سال سے لے کے جو فصحی عربک جس طریقے سے انٹرپریٹ کی جا رہی ہے آج بھی ویسے ہی ہو رہی ہے. 1400 سال پہلے کا اجمی جس طریقے سے قرآن کو سمجھ سکتا تھا, آج ہم بھی اس کو ویسے منوان سمجھ سکتے ہیں. اب کمنگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ, مجھے ایک بات بتاؤ بھائی صاحب,
آپ کی نہیں ہے نیٹو لینگویج عربک نہیں. اچھا آج گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ جو بھی عربک سیکھے گا نا اس کو 1 لاکھ روپے ملے گا, کیا کرو گے؟ obviously ہر بندہ اپنی جاب چھوڑ کے لینگویج عربک سیکھے گا ایک دم سے. کیسے آپ میں موٹیویشن آ جائے گی عربک سیکھنے کی؟ آپ تو یہ لینگویج بیریئر توڑ کے پرے پھینکیں گے کہ بھائی نہیں سیکھنی ہے. یو کے کی امیگریشن کے لیے 7 بینڈ کدھر سے آ جاتے ہیں آئلٹس میں؟ کیسے آ جاتے ہیں بھیا؟ اس ٹائم پرپس کلیئر ہوتا ہے کہ بھائی یو کے پہنچنا ہے, پاؤنڈ کمانے ہیں. قرآن کیونکہ پرپس ہی نہیں ہے تو اس لیے قرآن کی لینگویج ایلین لگتی ہے, اور ہم کہتے ہیں او ہو یہ تو ہماری زبان میں ہی نہیں ہے, اب ہم کیا کریں, ہم تو نہیں پڑھ سکتے, ہم تو بیچارے ہیں. بٹ دس از اے ہپوکریسی دیٹ نیڈس ٹو اسٹاپ. اچھا فاروق صاحب, ایک اور پرسیپشن بڑا ہی ہماری یوتھ میں نا سرکولیٹ کرتا ہے کہ قرآن از این آؤٹ ڈیٹڈ بک, ٹھیک ہے, ماڈرن کتاب نہیں ہے قرآن. تو اس میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں ماڈرن کی ڈیفینیشن نا ہماری کرپٹ ہوئی ہوئی ہے. ہمیں ماڈرن کیا لگتا ہے؟ ماڈرن کون ہوتا ہے؟ جو کہ ایڈوانس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آگے کی بات بتائے جو آگے کی بات بتاتا ہے. بل گیٹس کو دیکھتے ہیں, آئنسٹائن کو دیکھتے ہیں, 50 سال بعد کی بات کرتے ہیں, پرزرویشن آف پلانٹ کی بات کرتے ہیں, 100 سال بعد کی بات کرتے ہیں. اس پلانٹ پہ چلو گے 50 سال کے بعد ادھر کھڑے ہو گئے. بٹ وہ کتاب جو آپ کو آخرت کی بات بتاتی ہے, جو کہ بتاتی ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے ایکول ہوگا, تو اس کو ہم نے اتنا جنرلائز لے لیا اور اتنا ایزی لے لیا. تو ماڈرن کی ڈیفینیشن جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اور ماڈرن کی ڈیفینیشن جو ہماری ہے وہ بالکل ایک کرپٹڈ سی ہو چکی ہے, اور ان میں بہت بڑا گیپ آتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ نہیں, میرا بھی ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. اب ماڈرن ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ سائنس کو کہہ رہے ہیں ماڈرن ان اے نٹ شیل. تو کون سی ایسی سائنس ہے جو کہ قرآن سے ایکسپلین نہیں ہوتی؟ آپ بات کر لیں ایٹمالوجی کی بات کر لیں, آپ میٹا فزکس کی بات کر لیں, آپ ٹائم ٹریول کی بات کر لیں, بلیک ہولز کی بات کر لیں, بایولوجی کی بات کر لیں, آپ سائیکالوجی کی بات کر لیں, کسی کی بھی بات کر لیں, ہر چیز قرآن سے ایکسپلین ہوتی ہے. صرف ہم نے کیا کرنا ہے, صرف دیکھنے والی نظر چاہیے ہمیں. کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ جو بات ایلون مسک نے کر دی ہے وہی والی بات بل گیٹس نے کر دی, وہی حرف آخر ہے. ہم نے ان کو پیک بنایا ہوا ہے اپنا انٹلیکچولیزم کا, اس وجہ سے ہمیں قرآن لگتا ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کس کے ہاتھ میں دے دی؟ مولوی کے ہاتھ میں دے دی. تو مولوی نے جو انٹرپریٹیشن ہمیں کر دی ہمارے لیے وہی منوان ہم نے ایکسیپٹ کر لی. سائنس اور قرآن کو ہم نے بالکل 2 سپریٹ چیزیں بنا دی, حالانکہ سائنس کو ہم نے قرآن کے اندر سے ڈرائیو کرنا تھا, ہم نے سپریٹ کر دی ہیں چیزیں. اس وجہ سے آج ہم اس نیچ پہ کھڑے. اب ہمارا یعنی کہ کنسنسس ہو گیا ہے کہ ان اے نٹ شیل دس از اسلام ورسز سائنس. ایسا ہی ہے. اب دیکھو ماڈرن سائنسز ہیں کون سی جن کو ہم ڈسکس کریں گے. ماڈرن سائنس میں آتی ہے آپ کی فزکس میں بھی آگے ایسٹرو فزکس, میٹا فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, سائیکالوجی, یہی ماڈرن سائنسز ہیں نا. اب آئیں بیٹھیں ریسرچ کرتے ہیں کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب جب ہم ریسرچ کرنے بیٹھیں گے تو ہم ظاہری بات ہے سب سے اسمالسٹ پارٹیکل سے اسٹارٹ کریں گے. اسمالسٹ پارٹیکل کون سا ہے؟ آپ کا ایٹم. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایٹمزم کی ایک تھیوری تھی, وہ کیا کہتی تھی کہ بھائی ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف دا یونیورس دیٹ کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, اس میں فردر ڈویژن ہو سکتی ہے. تو قرآن یہ بات ہمیں چیپٹر 10 آیت 61 میں بتا رہا ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے, دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہمیں سب کچھ معلوم ہے. ذرے سے بڑی چیز, ذرے سے چھوٹی چیز, ہمیں اس کے بارے میں سب معلوم ہے. تو اس میں آپ کو یہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایٹم کین بی سب ڈیوائڈیڈ. اس کے بعد ہیونلی باڈیز ہیں, سب سے جو بڑی باڈیز ہیں, ایک تو ہم نے سب سے چھوٹی باڈی ڈسکس کر لی, اب سب سے بڑی باڈی ڈسکس کر لیتے ہیں, وہ ہے آپ کے پلانٹس. اب کچھ عرصے پہلے تک یہ بلیو تھا کہ یہ جو پلانٹس ہیں یہ اسٹیشنری ہیں. پھر فلیٹ ارتھ کا بھی کانسیپٹ تھا, لیکن قرآن اس کو کیسے ایڈریس کرتا ہے چیپٹر 31 ورس 29 میں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیسے دن کو رات میں تبدیل کرتے ہیں اور رات کو دن میں تبدیل کرتے ہیں. یعنی یہ ٹرانزیشن کا فیز ہوتا ہے, یہ ابرپٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے آنکھیں بند کی تو رات سے صبح ہوگی. یہ ایک ٹرانزیشن کا فیز ہے, اور اگر کوئی چیز اسٹیٹک ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا یہ ٹرانزیشن کا عمل ہوئے بغیر یہ آپ دن سے رات میں ٹرانسفر. دیٹ مینس کہ ان کو ایک موشن میں ہونا ضروری ہے. اس کے بعد فلیٹ ارتھ کا ایک کانسیپٹ تھا, اس میں کیا تھا جی کہ ارتھ فلیٹ ہے, لیکن نہیں, بعد میں پتہ چلا کہ ارتھ از راؤنڈ. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ نو, ارتھ از سفیریکل. تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہم نے ارتھ کو اوول شیپ میں بنایا. اب یہ ساری سائنسز ہیں جو کہ قرآن سے ایکسپلینڈ ہیں. اس سے آگے ہیں جو سب سے ماڈرن, جو اس پہ ساری بحث ہوتی ہے, وہ آپ کا ٹائم ریلیٹیوٹی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف میں, معراج کا واقعہ,
تخت بلقیس کا واقعہ. آپ سارے ان چیزوں کو سائنس سے بغیر, ٹائم ریلیٹیوٹی تھیوری کے بغیر کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یعنی نبی پاک معراج سے واپس آ چکے ہیں اور کھانا ابھی بھی گرم, بستر ابھی بھی گرم ہے. تو یہ چیزیں اس کے بغیر ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ, دا بگ بینگ تھیوری. سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا آیت 30 میں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے, کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ کیسے زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا اور پھر ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. یہ چیزیں قرآن میں مینشنڈ ہیں 1400 سال پہلے. کون کہہ سکتا ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ پھر آپ سائنسز کو, اب بایولوجی میں آ جاتے ہیں. بایولوجی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا. اور وہ اندر نشانیاں اللہ پاک نے دکھائی ہیں. پھر اللہ پاک نے کیا بتایا چیپٹر 76 ورس 2 میں کہ جب زائگوٹ ہوتا ہے, جو ووم کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہیومن کی, اس میں سب سے پہلے سینس آف ہیئرنگ ڈیولپ ہوتی ہے, دین سینس آف سائٹ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ قرآن پاک نے واضح بتا دیا کہ ہم نے نطفے کو سننا اور دیکھنا سکھایا. اور اللہ پاک نے جب بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تو پہلے سننے کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد دیکھنے کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ پاک نے آگے پھر فرمایا چیپٹر 23 ورس 4 میں کہ ہم نے نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا, اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں دیں اور پھر ان ہڈیوں پہ ماس چڑھایا. اور سائنس ابھی ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلے بونز ڈیولپ ہوتی ہیں ووم میں اور پھر مسل ڈیولپ ہوتے ہیں. تو یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے قرآن ایکسپلین کر چکا ہے. سائیکالوجی کی بات کر لیں, کچھ عرصے پہلے تک سائنس کا بلیو یہ تھا کہ جتنے بھی آپ کے لاجیکل آرگومنٹس آپ ڈیوائس کرتے ہیں نا, وہ آپ بیک آف دا ہیڈ پہ آپ کا گلینڈ ہے اس سے کرتے ہیں. لیکن اب آ کے سائنس کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں, لاجکس اور یہ جو لائز وغیرہ, یہ جو ہم کلیور سے لاجکس بناتے ہیں, یہ سارا پری فرنٹل کارٹیکس کا کمال ہے. تو اس کا اب دیکھیں سائیکالوجی کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے چیپٹر 96 ورس نمبر 16 میں کہ انہوں نے, اللہ پاک نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والی پیشانیاں. اب اس سے کلیئر انڈیکیشن یہ ہے کہ یہ پری فرنٹل کارٹیکس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کس چیز کو یوز کر کے یہ ساری جو ہے نا اپنے اب طرف سے جو آپ بڑے سیانے بنتے ہیں, یہ آپ یہ جھوٹ اور یہ کرتے ہیں, لائز وغیرہ بناتے ہیں. تو دیکھو باٹم لائن یہ کہ یہ کتاب ہر گھر میں پڑھی ہوئی ضرور ہے, پڑھی ہوئی کسی نے نہیں. اب ہمیں اس پہ ریسرچ کے لیے ڈاٹا چاہیے تھا, ملا کتنی ریسرچ کی ہے. دیکھیں آبویسلی مین چیز یہی ہے کہ جو قرآن ہے وہ فیکٹس پہ بات کرتا ہے, اٹس اے بک آف فیکٹ. بٹ سائنس جو ہے تھیوریز پہ بات کرتی ہے. 50 سال پہلے کچھ اور تھی, 50 سال بعد کچھ اور ہے, اور آگے آنے والے وقت میں کچھ اور ہو جائے گی. تو ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا. دس از واٹ آئی تھنک جو آپ کا پرسپیکٹیو تھا وہ آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے. بالکل, کہ ہم نے سائنس کو قرآن سے ثابت کرنا ہے, قرآن کو سائنس سے ثابت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نا تھوڑے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں قرآن کی امپورٹنس کا ہمیں آئیڈیا ہو گیا, ہم نے سائنس کے پرسپیکٹیو میں بھی بات کر لی. ایک جنیرک پیرامیٹرز پہ اگر بات کریں کہ دیکھیں جی قرآن جس امت پہ آتا ہے وہ امتوں کی سردار ثابت ہو جاتی ہے. قرآن جو نبی لے کے آتا ہے وہ نبیوں کا سردار ثابت ہو جاتا ہے. قرآن جس مہینے میں آتا ہے وہ مہینوں کا ایک سردار ہو جاتا ہے. سب سے زبردست پسندیدہ مہینہ رمضان کا ہو جاتا ہے. اور جس رات کو قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر ثابت ہوتے ہیں. یہ بیسک پیرامیٹرز ہیں, اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. امپورٹنس کا تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا بارہا باقی چیزوں کو ڈسکس کرنے سے. what do you think where the problem lies؟ پھر پرابلم مسئلہ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہم کس طرح سے کریں گے؟ یار دیکھو میرے نزدیک نا قرآن کسی سیانے بندے نے کہا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, پھر اس سے کم سمجھی جاتی ہے, پھر اس سے بھی کم امپلیمنٹ کی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس امت نے کیا کیا ہے, اس امت نے اس کتاب کو خوبصورت سے غلاف میں بند کیا ہے, اوپر کہیں کر کے رکھ دیا. کس چیز کے نام پہ؟ تقدس کے نام پہ, کہ بھائی ہمارے لیے بہت مقدس کتاب ہے تو یہ اوپر ہی کہیں پڑھی ہوئی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سائیکالوجی لے کے جب کوئی مسلمان یا ہمارا کوئی اجمی جاتا ہے نا عمرہ کرنے, حج عمرہ کرنے کے لیے, وہ دیکھتا ہے عربوں نے سارے کے نیچے رکھا ہو, ہاتھ میں اٹھایا ہوا. ہمارے نزدیک وہ بے حرمتی کے کیٹیگری میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے وہ جو گتا ہے نا, جس گتے میں ہم نے سیو کیا ہوا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے شاید وہ اندر جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ پروسپیکٹیو کا ڈفرینس ہے. اس وجہ سے ہم بس جو ہے نا جی بس دور سے دیکھ کے نا اس کو دیکھ کے سالے ثواب کے لیے پڑھ لیا, قرآن کی چیزیں پڑھ لی تو بس ثواب ہمیں مل گیا. یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, لیکن اصل کام اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اب اس ساری بات کے بعد
مجھے بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا وہ اس اینگل سے کی ہیں کہ یار قرآن سے لینا کیا ہے, کچھ لے لو قرآن سے, ہمیں کیا لینا ہے. یہ بات ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی کہ قرآن کو دینا کیا ہے, قرآن کے حقوق کیا ہیں. اس ساری سینیریو میں کچھ حقوق ہمارے, کچھ فرائض ہیں قرآن کے, ہم پہ کچھ حقوق ہیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ ایک کمپریہنسولی نا جتنے بھی قرآن کے حقوق ہیں وہ سارے آپ کے خیال میں جو ہیں وہ سارے بیان کریں تاکہ ہم سب کو ایک کلیئرٹی ہو جائے اور یہ موضوع ہم بالکل اچھے طریقے سے کنکلوڈ کریں. اوکے دیکھیں جی, اس پہ نا ہماری ٹیم کی کچھ ریسرچ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کے بارے میں ریسرچ کیا ہے کہ واٹ ڈز دا قرآن وانٹس فرام اس, ٹھیک ہے, اس کی کیا حقوق ہیں, اور اس میں موٹی موٹی نیرو ڈاؤن کر کے نا 3-4 باتیں ہم نے اخذ کی. اچھا, تو ہماری ریسرچ کے مطابق نا 5 پوائنٹس ہیں جو کہ قرآن ہم سے چاہتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ قرآن پر ایمان لانا دل سے, ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ اس کی تلاوت کرنا. تھرڈ پوائنٹ اس کے فہم کو سمجھنا, انٹلیکٹ کو سمجھنا. فورتھ پوائنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا اینڈ دین اسپریڈ آؤٹ دا میسج ٹو شیئر دا نالج. یاد رکھیے گا وہ شخص جس کا ہر معاملے میں دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ آف لائف میں انٹلیکٹ ٹاپ پہ ہے, پیسہ کیسے کمانا ہے, فیملی کو ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنا ہے, ورک لائف بیلنس کیسے کرنا ہے, ہر چیز اس کی ٹاپ, ہر چیز اس کی پراپر 100% اس جگہ پہ دے رہا ہے. بٹ قرآن کے معاملے میں اس کا اگر انٹلیکٹ زیرو ہو جاتا ہے نا تو وہ شخص لٹرلی خسارے میں. اب ہم 1 by 1 ان پوائنٹس کو مزید انڈرسٹینڈ کریں گے, الیبوریٹ کریں گے تاکہ ہمیں کلیئر ہو. سب سے پہلا پوائنٹ قرآن پر دل سے ایمان لانا. دل سے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسک یور سیلف, قرآن کو مانتے ہو؟ کسی سے بھی پوچھ لیں, قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. تو کیوں رشوتیں ہو رہی ہیں آفیسز میں, کیوں زنا ہو رہی ہیں مسجدوں میں, کیوں شرابیں عام ہیں, کیوں سودوں پہ گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں ہماری؟ بیکاز ہم دل سے نہیں مانتے. یاد رکھیے گا ایمان جو ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ جو زبان سے آپ کہیں اور ایک وہ جو آپ دل سے کہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, واٹ ڈز اٹ مینس, کیا مطلب ہے اس کا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ, ایمان والو ایمان لاؤ. ٹھیک, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اکرم باللسان تصدیقم بالقلب, کہ زبان سے ایمان لاؤ, اور زبان سے تو ایمان لاؤ, اٹس جسٹ 50% آف یور ایمان, دی ریمیننگ 50% از دل سے ایمان لانا. تو دل سے ایمان لانے میں اگر یہ دل سے ایمان لانے کا پارٹ ہوگا تو اس میں آپ کے ایکشنز شو کریں گے کہ آپ دل سے ایمان لاتے ہیں یا نہیں. کیا کہا تھا غالب نے؟ جانتا ہوں ثواب تحت و زہد مگر طبیعت اس طرف نہیں آتی. ایوری ون نوز کہ کیا ایکچولی بیسکلی حجت تمام ہے سب کے اوپر, پر بس ایکسیپٹنس نہیں ہے. اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی بہت اسپیشل گیسٹ آپ کے گھر میں آئے نا, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو سب سے پہلے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں, ایگریڈ, ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا ہی ان امپورٹنٹ سا گیسٹ آتا ہے تو آپ باہر سے اس کو فارغ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو قرآن روز آپ کے دروازوں پہ, دہلیز پہ آ کے, ڈور سٹیپ پہ نوک کر رہا ہے اور آپ اس کو باہر سے ہی فارغ کر رہے ہیں. ایک دفعہ بھی اس کے فہم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی, ایک دفعہ بھی اس پہ دل سے ایمان لانے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے تلاوت قرآن. جب آپ نے ایمان کا بیج دل میں بو دیا نا تو تلاوت اس کو ایک تناور درخت بنا دے گا. تو تلاوت کا کیا مطلب ہے کہ تجوید کے ساتھ تلاوت کریں. ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی عربک پڑھ رہے ہیں کوئی پشتو میں, پشتو لہجے میں, ٹھیک ہے, عربک پڑھ رہے ہیں پنجابی لہجے میں, تو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس کو ایک اسکیجول بنائیں قرآن کو پڑھنے کا. آفیسز جاتے ہیں نا, اور بھی تو کام کرتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں, تو قرآن کو چاہے ایک رکوع پڑھیں بٹ اس کو اسکیجول کے ساتھ پڑھیں, ایک روٹین کے ساتھ پڑھیں. تھرڈ چیز کی طرف چلتے ہیں تو فہم القرآن. فہم القرآن سے کیا مطلب ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں ان پڑھ لوگوں سے کویشچن نہیں ہوگا, آپ سے اور میرے سے کویشچن ہوگا, کیونکہ ہم نے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے لینگویج کے بیریئر توڑے ہوئے ہیں, ہم نے انگریزی سیکھی ہوئی ہے. دیکھیں فہم کے نا 2 لیولز ہیں, ایک تذکر اور ایک تدبر. تذکر کیا ہوتا ہے کہ بیسک لیولز کو انڈرسٹینڈ کرنا, قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا,
رائٹ. اور تدبر قرآن کیا ہوتا ہے کہ اس پہ تھاٹ ڈیولپ کرنا, اس پہ سوچنا, ریسرچ کرنا. اچھا آپ فورتھ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن آف قرآن کا کیا مطلب ہے, قرآن کی سینگس کو امپلیمنٹ کرنا. دیکھیں اوپر تینوں پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بھی اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے یا اس لیول پہ اپنے آپ کو نہیں لے کے آتے کہ ہم نے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کرنے ہیں اپنی لائف میں, تو آپ اور میں لٹرلی منافقت کے لیول پر ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ دو لیولز کی ہے, ایک انڈیویجول لیول اور ایک کمیونٹی لیول. سب سے پہلے انڈیویجول لیول پہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا سیلف کتارسس کرتے ہیں, رائٹ. اور کمیونٹی لیول پہ یہ ہے کہ آپ سوشو اکنامک لیول پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے شیئرنگ آف نالج. شیئرنگ آف نالج کیا ہے کہ جب تک اگر آپ نے کوئی بھی چیز سیکھی, کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی اور اس کو اپنے تک محدود کر لیا, بلاک کر لیا نالج کو, تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو. کن لوگوں کو سورہ اثر میں کامیاب قرار دیا گیا ہے؟ جو حق کو وصیت کرتے ہیں, جو حق کی. قرآن سے بڑی وصیت کیا ہے؟ قرآن سے بڑا حق کیا چیز ہو سکتی ہے, رائٹ. تو آپ لوگوں نے جتنی بھی سمجھ, جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہوتی ہے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ایک ورڈ بھی سیکھا ہے وہ بھی آگے پھیلائے. یہ وہ 5 فرائض ہیں جو قرآن سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں اور ہم نے قرآن کے ادا کرنے ہیں. اب ہم اپنی جو ویڈیو ہے اس کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں. اب ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیا کہ قرآن کی امپورٹنس کیا ہے, قرآن کے حقوق کیا ہیں. مطلب میرے اور تمہارے علم کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہم اکٹھی کر سکتے تھے قرآن کی امپورٹنس کو سمرائز کرنے کے لیے وہ کر دیں. اب جاتے جاتے نا میں ساری اپنی آڈینس کو صرف ایک کوسچن پہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, اور وہ کوسچن یہ ہے کہ امیجن کریں کہ آج آپ کی زندگی سے آپ کے والدین نکل جاتے ہیں تو آپ پہ کیا امپیکٹ ہوگا, آپ کے بچے نکل جاتے ہیں تو کیا امپیکٹ ہوگا, آپ کے بینک بیلنسز زیرو ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اور اس کے برعکس اگر آج آپ کی زندگی سے قرآن کو اٹھا لیا جاتا ہے تو آپ کی زندگی پہ کیا فرق ہے. پلیز اس پہ سوچیے گا ضرور. رات کو سونے سے پہلے جب انسان اپنے آپ کے ساتھ سچ بولتا ہے نا, اس ٹائم آپ نے اس بارے میں سوچنا ہے, اور پھر جو آپ کو آپ کا ضمیر جواب دے گا نا اس پہ آپ نے. آن دیٹ نوٹ we are going to finish this session. Thank you very much for watching, and inshallah see you in the next video. Thank you.